اسلام سلامتی کا دین ہے اور ہر انسان اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالح اختیار کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ جیسے کہ خطبے میں نے آیات پڑھی آپ کے سامنے، فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے جو بھی نیک اعمال کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوگا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو دنیا میں بھی پاک اور آرام کی زندگی سے رکھیں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا ان کو صلہ دیا جائے گا۔ تو یہ اعمال اور ایمان، اس کو اللہ رب العزت نے کئی ایک مقام پر بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد ان اعمال کی وجہ سے انسان کو کامیابی، کامرانی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اب دیکھنا ہے ایمان کے بعد اعمال صالح، تو اس کی بہت لمبی فہرست ہے۔ یہ ایک لفظ استعمال کیا نیک اعمال کا اللہ رب العزت نے، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جتنے بھی دین کے امور ہیں سب اس میں داخل ہیں۔ اسی میں معاشرت بھی ہے، اسی میں رہن سہن بھی ہے، اسی میں لین دین بھی ہے، اسی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، رشتوں کا آپس میں جوڑنا بھی ہے، اور اسی میں تمام امور جو ہے وہ داخل ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان اعمال میں سے وہ اعمال جن کو ہم معمولی سمجھ کر، بلکہ یوں کہیں کہ اس وقت ایک جو ہے بہت بڑی کوتاہی اور کمی اخلاقی لحاظ سے، اخلاقی پستی کی آ چکی ہے۔ آپس میں بات کرنے میں، وعدہ کرنے میں، وعدہ خلافی کرنے میں، لین دین کے معاملات میں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود اور اسلام کی تعلیمات اتنی واضح ہونے کے باوجود، اور ان کی وجہ سے انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اس کے لیے کامیابیاں تھیں ان کو حاصل کرنا تھا، اس کو پس پشت ڈال کر ہم جو ہیں اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے متعلق اسلام کی تعلیمات کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے؟ تو آئیے دیکھیے انسان اس دنیا میں کیا کیا عمل ہے جن کی وجہ سے وہ اپنے اللہ کی ہاں اعلیٰ مقام بھی پا سکتا ہے، اور جن کو چھوڑ کر وہ پستیوں میں بھی گر سکتا ہے۔ ان میں ایک چیز ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھنا اور پھر اس چیز کا یہ تصور بنانا کہ یہ چیز اس کے پاس نہ ہوتی میرے پاس ہوتی، یہ چیز اس کے پاس نہ ہوتی میرے پاس ہوتی، اور اس کی اس
نعمت دی ہوئی پر ایک تو اللہ کی ناشکری آ گئی، اس میں اللہ کی تقسیم کار پر اس نے اپنا اظہار ناراضگی کر دیا، اور دوسرا کہ ہر نعمت جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس کا حقدار وہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ کون اس کا زیادہ حقدار ہے۔ کسی کو عقل زیادہ دے دے، کسی کو خوبصورتی زیادہ دے دے، کسی کو مال زیادہ دے دے، کسی کو اور ذرائع سے وہ کوئی چیز دے دے، تو یہ میرے اللہ کی عطا ہے، اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہم قدرت کے فیصلے پر اپنا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حسد کرنے کی وجہ سے انسان کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح جنگل کی آگ گھاس کو ختم کر دیتی ہے، اور حسد رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب معاملہ تھا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا، تو حسد ہی نے شیطان کو دنیا میں اتارا، لعنتی بنایا۔ اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، حسد کیا، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا کہ ایک کہتا تھا نہیں یہ جو حق ہے یہ میرا ہے، اس کا نہیں، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ یوسف بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت پیارے پیرائے میں ادا کی ہے۔ کوئی ایسی صورت نہیں جس میں تمام مضمون ایک ساتھ اللہ لے کر چلے ہوں، اور اس میں بھی کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے بھائیوں کا، لیکن بھائی بھی حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بات وہیں پر آ کر ختم ہوئی، جو اللہ جس کو نعمت دینا چاہتا تھا وہ دے کر رہے، انہوں نے تو اس کو کنویں میں گرایا اپنے حسد کی بنیاد پر کہ اس کو ہم قتل کریں گے، یا پھر آ کر فیصلہ کیا کنویں میں گراتے ہیں، کوئی اٹھا کر لے جائے گا، کہیں چوک پہنچ جائے گا اور اپنے باپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے گا۔ لیکن وہ کنویں سے نکال کر اب اللہ رب العزت نے وہ کنعان کے کنویں سے نکالا، مصر کے تخت پر بٹھا دیا، مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک چیز یہ، دوسری چیز چغلی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی، کسی کی بات کو لینا، مرچ مسالہ لگانا، اس کو بڑھانا اور آگے پیش کرنا تاکہ دو فریقین آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، لڑائی ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، نو ساس کا معاملہ، اپنی شریکوں کا معاملہ اس میں۔ حالانکہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جب آپ گزر رہے تھے اور قبروں پر دو پر آپ گزرے تو آپ نے کہا ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ ایک کو چغلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کتنی واضح آپ نے ارشاد فرما دیا کہ چغلی کتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود معاشرے میں یہ چیز ہے، کسی کی بات سنی، اس کو بڑھایا، بڑھا چڑھا کر دو فریقین میں جو ہے نا عداوت کی وہ صورت پیدا کر دی، اب اس پر معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح غیبت ہے، غیبت کا کرنا کہ ایسی بات جو ہم کریں کسی کی، اس کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں، اور اس کو وہ بات بری لگے، یہ ہے غیبت۔ ہم کیا کہتے ہیں جب ہم نے غیبت کرنی ہوتی ہے نا
تو غیبت کرتے وقت کہتے ہیں دیکھو جی اے اودے وچ چیز موجود پائی جاندی ہے، میں کیڑا کوئی اپنے کولو آتا پیا، میں اپنے کولو نہیں آتا پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جس کا مفہوم ہے، اگر وہ بات تم بیان کرو گے جو اس میں نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے، وہ بات بیان کرو گے جو اس میں ہے، اور وہ بات اگر وہ موجود ہو تو اس وقت کہی جائے کہ یہ بات تجھ میں ہے، وہ نہیں موجود اس کی بات، تو یہ غیبت ہے۔ اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے موقع پر بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، یہ دونوں امہات المومنین ہیں، تو امہات المومنین میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیہ کے متعلق ان کے قد کے متعلق کہا کہ یہ ٹھکنے قد کی ہے، پست قد کی ہے۔ اذیات دینی سے کتنے بار اذیت ہے، کسی نے لمبو آگ دیتا، کسی نے ٹھگو آگ دیتا، نام بگاڑ دیتے، ہاں جی، پڑھے لکھے طبقے میں نام بگاڑ دیے، نام فضل الرحمن اور ہم فضلو بول دیتے ہیں، نام عبد الغفور ہم غفوری بول دیتے ہیں۔ ناموں کا بگاڑنا یا اس بات کو غیبت کا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تو نے ان کے متعلق یہ کہتے ہوئے کہ ٹھگنے قد دیے، پست قد دیے، تو نے ایسا بول بولا ہے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے اس کا ذائقہ ہی بدل دے، اتنا سخت لفظ بولا ہے تو نے۔ اور قرآن نے کیا کہا اس کے متعلق؟ قرآن نے تو اس سے بھی زیادہ بات فرمائی۔ اس لیے اب دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا درس دیتی ہے اور ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے، ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے، اور قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اہل ایمان بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہے۔ کسی کے متعلق باتیں کر رہا ہے، اپنے دل میں بنا لینا یہ تو فلان پلان بنا رہا ہے، نہیں، کسی کے متعلق غلط گمان نہ کرو۔ ان بعض الظن اسم، جو بعض گناہ، بعض جو گمان ہیں وہ تو گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی بھی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کی تم عیب بھی، غیبت بھی نہ کرو، اس کو فرمایا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جتنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم کو کراہت دیتا ہے، برا لگتا ہے، اتنا ہی غیبت کرنا بھی برا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہاں اگر تم نے کوئی ایسی بات کر لی ہے، وہ تمہاری جہالت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے کوئی ہو گئی ہے، تو فوراً توبہ کرو، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ہاں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من نفس من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے بنایا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے تعارف کے لیے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، تمہارے گروہ بنائے ہیں، تمہاری شناخت کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو پرہیزگار ہے۔ بنانے میں مصلی کو بھی اللہ نے بنایا، سید کو بھی اللہ نے بنایا۔ ذات پات کا کوئی سلسلہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اگر عزت ہے، عظمت ہے، تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔
تقوی کی بنیاد پر اللہ کی عزت ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے خود غیبت کو اس قدر کتنا بڑا جرم قرار دیا۔ کوئی ہم میں سے یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم مردہ بھائی کا گوشت کھائیں، جس طرح یہ برا ہے اسی طرح غیبت کرنا بھی برا ہے، اور اسی طرح دوسرے کے بارے میں آسانی پیدا کرنا، نرمی پیدا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیمات دیتے تھے کہ دیکھو فصلوں کو بھی نہ روندو، جب تم گزرگاہ بناؤ تو فصلوں کو بھی دیکھ کر ان میں سے گزرو، کہیں فصلیں نہ تمہاری قدموں کے تلے روندی جائیں۔ اور ذبیحے کے وقت فرماتے اپنے آلات کو تیز رکھو تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اور سواریوں کو تم تخت نہ بناؤ کہ ان پر کھڑے ہو کر کئی نظارے کرنے کے لیے، بعض اوقات ہوتا ہے نا ایسا ماحول کہ اس میں سواری پر کھڑے ہو کر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے، اور فرمایا سواریوں کو ان کی خوراک پوری دو اور ان پر بوجھ پورا لا دو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب تم جنگ کے اندر ہو، کسی کافر کو قتل کر رہے ہو تو اس کا مسئلہ نہ کرو۔ جنگ کے درمیان بھی کسی بوڑھے کو قتل نہ کرو، کسی راہب کو، عبادت والے کو، اور کسی عورت کو، کسی بچے کو، اور اگر جنگ میں تمہارا دشمن ہو تو اس کو بھی اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اچھے طریقے سے قتل کیا ہے کہ اس کا مسئلہ نہ کرو، اس کی آنکھیں نہ نکالو، یا اس کو تڑپا کر نہ مارو، پاؤں کی طرف سے شروع ہو جاؤ اس کا قیمہ ملانا۔ یہ اسلام ہے، سلامتی والا دین ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی مثال کی قائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک آدمی آتا ہے، دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، آداب سے واقف نہیں ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، تو آیا تو آ کر مسجد کے سین میں پیشاب کرنے لگا۔ تو صحابہ اٹھے کہ اس کو ڈانٹیں، اس کو منع کریں۔ آپ نے بولا ٹھہر جاؤ۔ اور رک گئے، صحابہ کی کیا مجال تھی، صحابہ رک گئے، وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اس سے نہیں کہا، آپ نے فرمایا پانی کے ڈول لو اور یہ پیشاب والی جگہ ہے اسے صاف کر دو۔ اس سے صاف نہیں کرائی۔ اب دیکھ لو ہم میں سے ہوتا پیشاب کر کے جانا کیوں ہے، موڑو اس کو ہتھا نال چباندے سے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس پیشاب کو ڈول لے کر پانی کے صاف کر دو۔ اس کو بلایا، دیکھ یہ مساجد ہیں، یہ اللہ کے شاعر ہیں، یہ اللہ کے گھر ہے، یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے۔ حالانکہ مسجد کے آداب کو آپ جانتے ہیں، کچا پیاز، کچا لہسن، کچا جو ہے وہ کھا کر کوئی بدبو والی چیز وہ بھی مسجد میں آنا منع ہے۔ تو آپ نے اس کے باوجود اس کو پیار سے کہا یہ مساجد ہیں، شاعر ہیں اللہ کے، یہ پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہے، اور آپ نے اس کو سمجھانے کے بعد اس کو رخصت کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی نرمی ہے، کتنا بڑا دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے، کتنا بڑا اس کے متعلق یہ درس ہے ہمیں کہ کسی بھی بھائی کی اہانت نہیں، اس کی تکریم ہے، اس کی عزت ہے، اس کو تو دیکھو کھول کر آپ نے بیان کیا ہے ان سب چیزوں کو کہ امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، کسی کو جھوٹا قصہ چکما نہ دو۔ فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، بات کرے جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا تم میں سے جو بھی یہ کام کرے گا اس میں منافقت کی علامات ہیں، اگر کوئی ایک کام کرتا ہے ایک منافقت کی علامت ہے، اگر سارے کرتا ہے ساری منافقت کی علامتیں۔
یہ ہم نے کس نے دور کرنی ہے؟ یہ معاشرے میں ہماری جو اخلاقی پستی آ چکی ہے اس وقت، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی خرابی کا سبب ہے۔ اور اس کا معاملہ ایک تو ہماری یہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، اور ایک ہمارا جو تصور، کوئی بھی بات انسان اپنی زبان سے نہیں نکالتا کہ وہ اسی وقت فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، وہ بات اس کی لکھی جاتی ہے، ہر قسم کی بات اس کی لکھی جاتی ہے۔ یہ تصور ہم میں پیدا ہونا چاہیے کہ کہیں میں، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف رات کو ہر اعمال کا جو ہے نا محاسبہ کر کے سوتے تھے کہ ہم نے کیا برا کیا ہے، کیا اچھا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ میں تو جو مثالیں ملتی ہیں، اللہ اکبر، دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس دو آدمی ایک آدمی کو لے کر آئے، امیر المومنین، ہمارے باپ کو ان دو آدمیوں نے قتل کر دیا ہے۔ ان دو آدمی لے کر آئے، ایک آدمی کو، ہمارے باپ کو اس آدمی نے قتل کر دیا ہے۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا، بھئی کیا معاملہ ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمارا باپ اس نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے کہا، امیر المومنین، واقعتاً ان کا باپ مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ ان کا باپ اپنے اونٹ کے ساتھ میرے باغ میں، میری کھیتی میں داخل ہوا، میں نے اسے منع کیا، وہ باز نہیں آیا، میں نے پتھر اٹھا کر مارا، اس کے سر میں اتفاقاً لگ گیا اور وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر معاملہ تو سیدھا ہے، معاملہ تو قصاص ہے، عدل فروقی ہے نا، وہ تو بیٹا بھی سامنے آ جائے تو وہ بھی، اس پر بھی عدل پورا ہے۔ انہوں نے تو بیٹے کو بھی معاف نہیں کیا تھا، بیٹے کو گورنر نے وہاں سزا دے دی، فرمایا ایسے نہیں کہ تم کمرے میں اس کو سزا دو، اس کو اونٹ پر بٹھا کر مدینے میں پہنچاؤ، ساری دنیا اس کو دیکھے، میں اس پر سزا مکمل کروں گا۔ تو کہا کہ معاملہ تو قصاص کا ہے۔ اب اس نے کہا میں صحرا کا رہنے والا ہوں، میرے باپ، ان کے باپ کو قتل ہونے کے بعد انہوں نے مجھے پکڑا، امیر المومنین آپ کے پاس لے آئے ہیں، میرا ایسی جگہ پر خیمہ ہے جہاں میری بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں، اب میں یہاں قتل کر دیا جاؤں گا تو ان کے لیے کوئی پالنے والا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، وہ تو بھوکوں کی وجہ سے مر جائیں گے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اس کو تم معاف کر دو۔ انہوں نے کہا ہم تو معاف نہیں کریں گے، ہمارے باپ کو قتل کیا، ہم تو اسے قتل کرائیں گے۔ آپ نے کہا یہ تو تجھے معاف نہیں کرتے۔ اس نے کہا مجھے 3 دن کی مہلت دے دو، میں آ جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ نہ ہم تیرے گھر کو جانتے ہیں، نہ اس صحرا کو جانتے ہیں، ہم تو جانتے نہیں، یہ تمہیں معاف نہیں کرتے، تم ہمیں کوئی ضامن دو۔ اب وہ نہ تو کسی جاننے والا، نہ اس کو کوئی جاننے والا، کون اس کی ضمانت دے؟ لوگ کافی موجود تھے لیکن سناٹا چھا گیا، کوئی اس کی ضمانت دینے پر تیار نہیں تھا، نہ اس سے کوئی واقف تھا، نہ نام سے واقف، نہ اس کے اس علاقے سے واقف، نہ اس کے خیمے سے واقف۔ لیکن ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، اس نے کہا امیر المومنین میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے کہا معاملہ قتل کا ہے، اے ابو ذر آپ ہمارے دل میں بستے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں جانتا۔ اس کے مقام کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ یہ 3 دن کی مہلت لے کر بھاگ جائے گا، اس کو ڈھونڈ لاؤ گے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم کہاں جائے گا۔ کہا کیوں ضمانت دیتے ہو؟ کہا اس کے چہرے سے میں نے جانا ہے، مومن ہے، جھوٹی بات نہیں کرے گا، یہ واپس آ جائے گا، میں ضمانتی بنتا ہوں۔ کہا قتل کا معاملہ ہے، اے نہیں آئے گا ہم تجھ کو قتل کر دیں گے۔
اے ابو ذر تمہارا قتل کرنا ہمیں بہت زیادہ صدمہ پہنچائے گا۔ ابو ذر کہنے لگے میں نے اس کی ضمانت دی ہے، اس کو چھوڑ دو، اگر آ جائے گا تو قتل اس کو کر لینا قصاص میں، اگر نہ آئے گا تو میں حاضر ہوں گا۔ یہ چلا گیا، کوئی اس کو جاننے والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ 3 دن کے لیے چلا گیا، تیسرا دن ہوا، ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر روز ہی بڑی ہی بے تابی سے، بے قراری سے دن گزار رہے تھے۔ تیسرا دن گزر رہا تھا اور سورج غروب ہونے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا، ابھی تک وہ آنے والا نہیں آیا تھا۔ اور آج ایک جم غفیر تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے جلیل القدر صحابی، ان کے متعلق کہ آج اگر نہ آیا تو ان کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ دونوں وہ آدمی بھی جن کا باپ قتل ہوا تھا کھڑے تھے، قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ادھر سورج بھی غروب ہونے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ بڑا ہی عجیب معاملہ تھا کہ اس وقت دیکھنے میں آیا کہ تھوڑی سی دھوڑ اٹھی، پھر دیکھنے والوں نے دیکھا ایک سواری بڑھی اور اونٹنی پر ایک سوار لپکتا ہوا پہنچا، اور وہ وہی آدمی تھا۔ آ کر کہنے لگا امیر المومنین میں حاضر ہوں، قصاص دینے کے لیے حاضر ہوں۔ تو سب کے ایک عجیب کیفیت تھی۔ امیر المومنین نے کہا بھئی تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، تو اس سے جگہ سے چلا گیا، اب تجھے کوئی واقف کار نہیں تھا، تجھے کون سی چیز لائی ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین مجھے تم تو نہیں جانتے تھے، عرش والا تو جانتا تھا، تم تو نہیں جانتے تھے، عرش والا تو جانتا تھا، اور دیکھو میں نے وعدہ کیا تھا، اگر میں وعدے پر نہ آتا تو مجھے وعدہ خلاف لکھ لیا جاتا، وعدہ مجھے وعدہ خلاف لکھ لیا جاتا۔ آپ نے کہا ابو ذر یہ تو وعدے کی پابندی کرتے ہوئے یہاں آ گیا، تجھے کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ ابو ذر کہنے لگے میں نے اس کے چہرے سے مومنانہ صفات دیکھی تھی، اگر میں نہ اس کی ضمانت دیتا لوگ کہتے خیر کا زمانہ اٹھ گیا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرنے والا نہیں ہے، وہ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ان کی زندگی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے اور میں اس کو بھیک نہ دیتا۔ آپ نے کہا آپ کی آنسو جاری ہو گئے اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے اس وقت میں ان دو نوجوانوں کی طرف دیکھا اور ان سے کہا اے نوجوانوں یہ تمہارا مجرم بھی حاضر ہے، یہ قاتل بھی حاضر ہے، یہ اپنے وعدے کو وفا کرتے ہوئے پہنچ گیا ہے، اب تم بتاؤ اس سے بدلہ لینا ہے یا معاف کرنا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین اگر ہم اس وقت معاف نہیں کریں گے تو دو لوگ کہیں گے اف وہ درگزر اور معافی کرنے والے بھی مر گئے ہیں، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اللہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں، یہ جہاں سے آیا وہاں لوٹ جائے، اپنے قبیلے میں، اپنی قوم میں، اپنے بچوں میں۔ ارے اللہ کے بندو یہ اخلاق کی پستی دور کرو، ایک دوسرے پر ہڈنگ اور ہٹنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ خیانت، وعدہ خلافی اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام بڑا صاف ستھرا ہے۔ اللہ ہمیں اس پیغام کو پہچاننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔